خالق ہونا شرط ہے معبود کے لیے۔ عبادت اسی کی جائز ہے جس کے اندر صفت خالق ہونے کی ہو۔ اب اللہ پاک کا چیلنج یہ ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور کسی ادنا سے ادنا مخلوق کا خالق دکھاؤ۔ اگر کسی اور کو یہ اختیار، یہ صفت، یہ اتھارٹی حاصل ہے کہ وہ ایک مچھر کا پر ہی بنا سکے، تو پھر تم میرے علاوہ کسی اور کو معبود مانو، کوئی اور لے کے سجدہ سمجھو، کسی اور کو لے کے عبادت سمجھو۔ اور اگر میرے علاوہ کوئی اس صفت سے متصف نہیں ہے، خالق صرف اور صرف اللہ ہی ہے، جس نے آسمانوں کو بنایا، اتنا بڑا نظام بنایا، بغیر ستونوں کے بنایا، اور اتنا عرصہ گزرنے کے بعد آج تک بھی کبھی ان کو مرمتی کی ضرورت پیش نہیں آئی، کوئی پھٹن نہیں ہے، کوئی ان کے اندر دراڑ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے اندر اتنا بڑا سلسلہ پہاڑوں کا بنایا ہے، نیچے زمین کی گہرائی اور تہ تک جا رہے ہیں، اوپر کو کتنا اونچے اور مضبوط پہاڑ بنائے ہیں تاکہ زمین حرکت نہ کرے۔ اور اسی طریقے سے زمین کے اندر بے شمار جاندار پھیلا دیے ہیں جن کو آج تک مخلوق گن ہی نہیں سکتی، ان کی اصناف و اقسام کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی کہ کتنی قسموں کے جانور ہیں، کیسے کیسے جانور ہیں، کیا کیا صفات والے جانور ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان سب کا خالق ہے۔ ایسے ہی اللہ پاک آسمانوں سے بارش کا پانی اتارتا ہے، جس کی وجہ سے زمین میں بھی پانی کے خزانے محفوظ ہو جاتے ہیں، اور مختلف جگہوں پر برف کی شکل میں پانی محفوظ ہو جاتا ہے، پھر وہ دریاؤں اور سمندروں میں مختلف موسموں کے لحاظ سے رواں دواں رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے بے شمار نباتات، بے شمار پھل اور فصلات جو اللہ پاک زمین سے پیدا فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اب بتاؤ، یہ تو ساری ہیں میری پیدا کی ہوئی چیزیں، اب میرے علاوہ جن کو تم خدا مانتے ہو، جن کو معبود مانتے ہو، جن کے سجدے کرتے ہو، جن کو اختیارات دیتے ہو، جن کی منت منوتیاں کرتے ہو، بتاؤ انہوں نے بھی کوئی چیز بنائی ہے؟ فَأَرُونِي مَاذَا، دکھاؤ تم مجھے جو پیدا کیا ہو، الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جو اللہ کے علاوہ ہیں، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہیں۔ کوئی مجوسی آگ کو خدا مانتا ہے تو وہ اس کا کوئی پیدا کی ہوئی بنائی ہوئی چیز دکھائے، کوئی سورج چاند کو خدا مانتا ہے تو کوئی سورج چاند کی پیدا کی ہوئی چیز دکھائے، کوئی گائے کو خدا مانتا ہے تو وہ دکھائے۔ جس کو بھی تم اللہ کے علاوہ بتوں کے پجاری ہیں جو بتوں کو خدا مانتے ہیں تو وہ دکھائیں کہ بتوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ تو فرمایا جب خالق اکیلا میں ہوں تو پھر معبود برحق بھی اکیلا ہی میں ہوں، سجدے کے لائق پھر صرف اکیلا اللہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں ہے۔ اب حق تو یہ تھا کہ